معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑے ہی عرصے کے بعد، تقریباً 3 سال کے بعد، درس ہدایہ کا شرف عظیم حاصل ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درس کو ہر خاص و عام کے لیے مفید اور مقبول بنائے، اور اس پر ہم سب کو مداومت برتنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا والسواک لأنہ علیہ السلام کان یواظب علیہ وعند فقدہ یعالج بالاصبع، کہ وضو کی سنتوں میں سے مسواک کرنا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس پر مداومت برتی، اور مسواک کے نہ ہونے کے وقت آپ اپنی انگلیوں سے دانتوں کو مل لیا کرتے تھے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وضو کی جو سنتیں ہیں اسی کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ پہلی سنت ہم نے پڑھی کہ وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہم الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ، یعنی پہلی سنت یہ ہے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لینا۔ دوسری سنت تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی ابتداء الوضو، ابتدائے وضو میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، چونکہ یعنی بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا وضوء لمن لم یسمی اللہ کہ اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ اور تیسری سنت بیان کرتے ہیں مسواک کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مداومت برتتے تھے، اور اس کے نہ ہونے کے وقت آپ اپنی انگلیوں سے مل لیا کرتے تھے۔ اچھا، مسواک کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ والسواک مناسب یہ ہے کہ مسواک جو ہے کڑوے درختوں میں سے ہو، چونکہ یہ نکہت کو پیدا کرتا ہے اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور معدے کو قوی کرتا ہے، اور یہ کم سے کم اس کا موٹاپا چھوٹی خنصر کے برابر ہونا چاہیے، اور 1 بالشت اس کی لمبائی ہونی چاہیے، اور کلی کرنے کے وقت اس کو عرض میں گھسنا چاہیے، یعنی دانتوں کی چوڑائی میں گھسنا چاہیے، نہ کہ طول میں۔ لیکن شرع وقایع وغیرہ کے حاشیہ وغیرہ میں طولن اور عرضن دونوں بیان کیا گیا، بہرکیف۔ تو چوتھی سنت آگے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ علیہ السلام فعل كذلك، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، اس طرح کیا۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں والمزمزۃ والاستنشاق، مزمزہ یعنی کلی کرنا، اور استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ پہلی سنت دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھونا، تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی ابتداء الوضو، والسواک والمزمزہ والاستنشاق، یہ 5 سنتیں ہو گئیں۔ اچھا، یہاں رک کر کے بطور فائدہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مزمزہ کا معنی ہے کلی کرنا، اور استنشاق کا معنی ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ استنشاق کا اردو میں کوئی مترادف لفظ نہیں ہے، کوئی مترادف اور کوئی متبادل لفظ نہیں ہے، جبکہ کلی کرنا یہ مزمزہ کا مترادف اور متبادل ہے، کہتے ہیں کلی کرنا، لیکن ناک میں پانی چڑھانے کے لیے کوئی متبادل نہیں، سیدھا بولتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا۔ ایسے مزمزہ کو بھی کہہ سکتے تھے کہ کلی کرنا یعنی منہ میں پانی ڈالنا، ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن اس کا متبادل ہے تو کہا کلی کرنا، لیکن استنشاق کا متبادل اور مترادف نہیں ہے، لہذا کہا ناک میں پانی چڑھانا۔ اردو میں اس کا متبادل اور مترادف نہیں ہے، یہ بتانا مقصود۔ بہرکیف لِأَنَّهُ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مزمزہ اور استنشاق یہ وضو کی سنتوں میں سے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فعلہما علی المواظبہ، لزومی دائمی برتتے ہوئے آپ ان دونوں کو کرتے تھے۔ وَكَيْفِيَتُهُ أَن يُمَضْمِضَ ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا،
کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرے اور ہر چلو کے لیے نیا پانی لے، ہر چلو کے لیے نیا پانی سے لے کر کے کلی کرے، 3 بار پانی لے کر کے کلی کرے۔ ثم یستنشق، پھر ناک میں پانی چڑھائے۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کذالک هو المحکی من وضوئہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے حکایت کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے تھے۔ اچھا، ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنتوں میں سے ہیں۔ فرماتے وہ سنت بماء الرأس عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک سر کے پانی سے سنت ہے، خلافا للشافعی، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا قول، یہ ہماری دلیل بیان کر رہے ہیں کہ الاذنان من الرأس، کہ یہ دونوں کان سر میں سے ہیں، والمراد بیان الحکم دون الخلقہ، اور مراد اس سے حکم کو بیان کرنا ہے، نہ کہ خلقت کو بیان کرنا ہے۔ 2 باتیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلا یہ کہ مسح الاذنین یہ سنت وضو میں سے ہے، اور یہ سر کے پانی سے ہمارے نزدیک سنت ہے، نہ یہ کہ جس طرح ہم سر کے لیے مسح کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی کا استعمال کریں، ایسا نہیں، بلکہ وہ سر کے پانی سے ہی مسح کرنا سنت ہے۔ لیکن امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ سنت ہے مائع جدید کے ساتھ۔ اب ہماری دلیل سنیے، لقولہ علیہ السلام، یہ ہماری دلیل ہے، امام حضور علیہ السلام کا قول کی وجہ سے وہ حضور نے فرمایا الاذنان من الرأس، کہ دونوں کان سر میں سے ہیں، دونوں کان سر میں سے ہیں، تو یہ ہماری دلیل ہو گئی کہ دونوں کان سر میں سے ہیں، لہذا مائع رأس سے ہی ہے نا مسح اذنین کیا جائے گا، مائع رأس سے ہی مسح اذنین کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں سے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی یہاں خلقت کو بیان کر رہے ہیں کیا؟ تو یہ ایک وہم ہو سکتا ہے، تو اسی وہم کا ازالہ ایسے کرتے ہیں، والمراد بیان الحکم، والمراد بیان الحکم، اور مراد حکم کو بیان کرنا ہے، دون الخلقت، نہ کہ خلقت کو بیان کرنا ہے۔ قال وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا، لأن نبی علیہ السلام امرہ جبریل علیہ السلام بذالک، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اس چیز کا حکم دیا۔ تخلیل لحیہ یعنی داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کے 2 حصے ہیں، ایک مسترسل ہے اور ایک غیر مسترسل ہے۔ مسترسل وہ حصہ ہے جو نیچے لٹک رہا ہے اور چہرے کے حد میں وہ داخل نہیں بلکہ باہر کا حصہ ہے، اور غیر مسترسل وہ حصہ ہے جو ہے نا حد وجہ کے میں داخل ہے۔ تو مسترسل کا دھونا ضروری نہیں، غیر مسترسل کا دھونا ضروری نہیں، بلکہ غیر مسترسل کا دھونا یہ سنت ہے، چونکہ اگر غیر مسترسل کا اگر وہ خلال نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جڑ میں پانی نہ پہنچا ہو جو چہرے کے وجہ میں، جو چہرے کے حد میں داخل ہے۔ لأن النبی امرہ جبریل بذالک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اس چیز کا حکم دیا۔ اور صاحب ہدایت فرماتے ہیں وقیل، اور کہا گیا ہوا سنت عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، وہ سنت ہے امام ابو یوسف کے نزدیک، جائز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سنت ہے، اور ایک قول میں حضرت امام اعظم کے ساتھ امام محمد بھی ہیں کہ ایک قول میں ہے، یہ صیغہ تمریض سے بیان کیا گیا ہے کہ جائز ہے۔ اس کی بھی دلیل بیان کرتے ہیں، لأن سنت اکمال الفرض فی محلہ، کیونکہ سنت تو فرض کو اس کی جگہ میں مکمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو قرآن پاک میں چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اگر آپ ایک بار بھی چہرہ دھوئیں گے اور ساری خشکی دور ہو جائے گی اور پانی بہہ جائے گا تو کافی ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ 3 بار دھوئیں، تو اب یہ 3 بار دھوئیں گے ہم تو لا محالہ یقینی طور پر اور لزومی طور پر آپ کا جو فریضہ ہے، جو فرضیت ہے، وہ اچھے سے ادا ہو جائے گی۔ تو وہی کہتے ہیں لأن سنت، اس طرح کی جتنی بھی مثالیں آپ فٹ کرتے جائیں، جو بھی سنت ہے، سنت جو ہوتا ہے وہ فرض کو اس کی جگہ میں کمال
پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. لأن السنت اکمال الفرض فی محلہ، کیونکہ سنت فرض کو اس کی جگہ میں کامل کرنا ہے. والداخل لیس بمحل الفرض، اور جو داخل ہے وہ محل فرض نہیں ہے، جو لحیہ کا داخل ہے وہ محل فرض نہیں ہے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا قول ہے خللوا اصابعکم کی لا یتخللها نار جہنم، اپنی انگلیوں کا خلال کرو تاکہ جہنم کی آگ اس میں نہ ڈالی جائے، تاکہ جہنم کی آگ اس میں خلل نہ ڈالے، یعنی جہنم میں جلا نہ دیا جائے. وَلِأَنَّهُ اکمال الفرض فی محلہ، اور اس وجہ سے بھی کہ فرض کو مکمل کرنا ہے فرض کی جگہ میں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی انگلیوں کا خلال کرو تاکہ جہنم کی آگ اس میں داخل نہ ہو. یعنی اگر آپ انگلیوں کا خلال کریں گے تو لامحال اگر ایسا ہو بھی سکتا ہے کبھی کبھار کہ وضو کرتے وقت، دھوتے وقت، غسل ید کے وقت آپ کے کسی ہاتھ کے انگلیوں کے بیچ میں پانی نہ پہنچا ہو، تو خلال کرنے کی صورت میں وہ پانی پہنچ جائے گا. وہی کہتے ہیں قال وتکرار الغسل، اور دھونے کا تکرار کرنا، الی الثلاث، 3 مرتبہ، لأن النبی علیہ السلام توضأ مرتن، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دھویا، وقال، اور فرمایا ھذا وضوء، یہ وضو ہے، لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا ہے مگر اسی کے ساتھ. وتوضأ مرتين، اور کبھی کبھی 2 بار دھویا، اور فرمایا ھذا وضوء من یضاعف اللہ لہ الاجر مرتين، یہ اس کا وضو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ اجر کو بڑھا دیتا ہے. وتوضأ ثلاثا، اور 3 مرتبہ بھی دھویا، وقال، اور فرمایا ھذا وضوئی، یہ میرا وضو ہے، ووضوء الانبیاء من قبلی، اور یہ مجھ سے ما قبل، مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے. فمن زاد علی ھذا، تو جو اس پر زیادہ کرے، او نقص، یا کم کرے، فقد تعدی، تو یقیناً اس نے بڑھوتری کی، زیادتی کی، وظلم، اور ظلم کیا.